بے انتہا مختصر حمد و صلات کے بعد تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ ماہ ذی الحج کے آخری ایام اور کچھ ہی دنوں میں نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ اس کی شروعات بھی شہادت سے ہے اور اس کا اختتام بھی شہادت پر ہے۔ 18 ذی الحج داماد رسول خلیفۃ المسلمین امام المسلمین حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن، جنہیں مدینے میں ظلماً شہید کیا گیا، پانی بند کیا گیا، 40 دن پیاسا رکھا گیا، پھر باغیوں نے خلیفہ وقت کو دارالخلافت میں ہی قتل کر دیا۔ تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا واقعہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ 18 ذی الحج کے بعد یہ تھے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، ان سے پہلے تھے دوسرے خلیفہ مراد رسول داماد مرتضیٰ، پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو 10 سال 5 مہینے مسند خلافت پر فائز رہنے کے بعد اسی شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت کرنے کے دوران خنجر کے پہ در پہ وار کرنے کے بعد آپ کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرے خلیفہ کو بھی قتل کیا گیا، تیسرے خلیفہ کو بھی آہستہ بولتے ہیں کہاں قتل کیا گیا؟ مدینہ منورہ میں۔ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں اور حضرت عمر فاروق کو مصلی رسول پر مسجد نبوی میں محراب مصطفیٰ میں۔ فجر کی نماز ہے، بدھ کا دن ہے، دوسری رکعت ہے۔ آپ سورہ یوسف کی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جب قاتل نے آپ پر حملہ کیا۔ 10 سال 5 مہینے آپ کی خلافت کو ہو چکے تھے۔ دن تھا بدھ کا، کون سا دن؟ آہستہ بولتے ہیں، اور تاریخ تھی 26، کون سی؟
اس میں اختلاف بھی ہے، بعض نے 23 بھی لکھا، بعض نے کچھ اور۔ تاریخ میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو 26 تاریخ تھی ذی الحج کی۔ کون سی تاریخ؟ مہینہ، اور یہ جو مہینہ ہے یہ کون سا ہے؟ اور آج تاریخ کیا ہے؟ آہستہ بولتے ہیں، بلند آواز سے۔ آج 26 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور مہینہ بھی ذی الحج کا۔ فجر کا وقت تھا، یہ جمعہ کا وقت ہے، اور آپ تھے، اس دن تھا بدھ کا وقت، بدھ کا دن تھا، فجر کا وقت تھا۔ مصلی رسول پر آپ پر حملہ کیا گیا۔ 10 سال 5 مہینے گزر چکے تھے مسند خلافت پر آپ کو، اور حضرت عمر جیسا خلیفہ وقت ہو، حاکم وقت، جسے مسلمانوں کی تاریخ میں جس بندے کو پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کہا گیا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آپ پہلے امیر المؤمنین ہیں حضرت عمر۔ شہادت کی خبر آپ کو پہلے مل چکی تھی حضرت عمر کو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کے لیے جو بندہ نکلتا ہے تو اس پر مشکلات آتی ہیں۔ صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، اہل بیت کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ دوسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، انہیں اس وقت قتل کیا جا رہا ہے مصلی رسول پر جب رسول اللہ کی وفات کو 12 سے 13 سال گزرے تھے۔ مسجد نبوی میں خبر پہلے مل چکی تھی حضرت عمر کو، اور حدیث میں پہلے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، اور عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ کو اپنے اوپر رشک ہوا، دنیا اسلام کی اتنی عظیم شخصیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اتنی بڑی شخصیات پہاڑ پر جب چڑھی نا تو پہاڑ کو بھی اپنی قسمت پر فخر ہونے لگا اور وہ رشک کرنے لگا۔ تو روایت تو یہ ہے کہ وہ لرزنے لگا، ہم کہتے ہیں کہ محبت میں جھومنے لگا کہ مجھ پر کون جلوہ گر ہوئے، محبت میں جھومنے لگا۔ تو رسول پاک نے اپنی ایڑی اس پر ماری، کیا ماری؟ اور اسے خبردار کیا، اسے کہا یہ ہلنا بند کر دے، لرزنا بند کر دے، اس لیے کہ جب زمین ہلتی ہے تو کیا آتا ہے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، زلزلہ۔ بندہ عمارت میں ہو، خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے تو بندہ بھاگتا ہے۔ پہاڑ پر ہیں رسول اللہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی۔ رسول پاک نے ایڑی مار کر اسے کہا کہ یہ ہلنا بند کر دے۔ آگے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی ہے؟ تجھ پر کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی ہے؟ آگے فرمایا اور ایک صدیق ہے۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ پار جمرہ اپنی محبت میں، کون آ گیا مجھ پر؟ وہ نبی آئے جو عرش معلیٰ پر جلوہ گر ہوئے، جن کے تلووں کے بوسے عرش معلیٰ نے لیے، وہ نبی مجھ پر تشریف لے آئے۔ تو وہ جمعہ سرکار نے فرمایا کہ خبردار، کیا تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تجھ پر سوار ہیں؟ کتنے شہید؟ 4 ہی بندے تھے اس پہاڑ پر، ایک رسول اللہ تھے، اور صدیق سے مراد سیدنا صدیق اکبر، اور باقی 2 شخصیات بچی، ایک تھی حضرت عثمان غنی اور دوسرے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں، اور 2 شہید تجھ پر۔ خبر مل گئی حضرت عمر کو، خبر مل گئی حضرت عمر کو کہ شہید ہونا ہے۔
رسول اللہ نے فرما دیا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی حضرت عمر یہ دعا کرتے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور وہ موت بھی شہر مدینہ میں عطا فرما۔ ساری زندگی آپ کی یہ دعا، 10 سال 5 مہینے مسند خلافت پر فائز، آہستہ بولتے ہیں، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اے مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ تو اللہ نے عمر بن حشام نہیں دیا بلکہ عمر بن خطاب کو مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا، اور عمر بن خطاب سے فاروق اعظم۔ گویا رسول اللہ نے حضرت عمر کے لیے دعائیں کی کہ اے مولا عمر کو مسلمان بنا دے، کہے نا سبحان اللہ۔ عمر وہ ہے جن کے لیے رسول اللہ دعائیں کرتے رہے، جن کے لیے رسول اللہ دعائیں کرتے رہے، دیگر صحابہ خود چل کر آئے مسلمان ہوئے، حضرت عمر کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر حاصل کیا۔ آئے جب دربار رسالت میں پہلے تو تلوار لے کر نکلے تھے رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے، حضرت نعیم نے کہا کہ اپنی بہن کے گھر پہ جاؤ، جس نبی کو تم قتل کرنے جا رہے ہو وہ بھی تو مسلمان ہو چکی ہے، تمہاری بہن اور اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، وہاں جاؤ پہلے بہن کے پاس، بہنوئی کے پاس۔ وہاں چلے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہو گئے، کہا کہ کیا کر رہے تھے میرے آنے سے پہلے؟ کہا ہم اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے تھے۔ غصے میں تل ملا اٹھے، کہا اس کا مطلب مسلمان ہو گئے، اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ دیا، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تم عمر سے نہیں ڈرتے؟ بہن نے کہا کہ میں رب کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والی نہیں، تشدد کیا، مارا پیٹا، کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو، اپنے آبا و اجداد کے دین کو قبول کرو۔ بہن نے کہا کہ اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ سکتا ہے، میرے جسم سے خون کے آخری قطرے کو نکال سکتا ہے، مگر جو دین اسلام کی دولت در مصطفیٰ سے مجھے مل چکی ہے وہ دین اسلام کی دولت تو میرے دل سے نکال نہیں سکتا۔ بہن تھی حضرت عمر کی، حضرت عمر سمجھے، غور کیا، آخر اس اسلام میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی، بہنوئی بھی میرے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ عمر جس سے سب کانپتے ہیں ڈرتے ہیں، میرے سامنے اسلام نے انہیں کھڑا کر دیا، آخر وہ اسلام کیسا ہے؟ کہا مجھے وہ قرآن دکھاؤ جو میرے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ ناپاک آدمی کو ہم قرآن پڑھنے نہیں دیتے، آپ جائیں غسل کریں پاک ہو جائے، ہم قرآن دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھیں۔ غسل کیا، پاک ہو کر آ گئے، ایک صحابی رسول چھپے ہوئے تھے، حضرت خباب آئے، قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ادھر قرآن پڑھنا شروع کیا، حضرت عمر کا دل پگھلنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ قرآن تھا کہ جس نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو حضرت عمر کا غصہ اترتا چلا گیا۔ آخر میں کہا کہ بس مجھے بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو جس نبی کے در سے تمہیں دین اسلام کی دولت میسر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک پیچھے دعا فرما رہے تھے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ رسول پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے، اور ادھر حضرت عمر قتل کے ارادے سے آئے تھے، رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کو لے کر چلے آپ کے بہنوئی، اور حضرت خباب رسول اللہ کی طرف، آپ ابن ارقم کے گھر میں موجود تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے، دیکھا عمر کو بغیر نیام کے تلوار لیے ہاتھ میں آ رہا ہے، خطرناک بات ہے، یہ تو غصے کی علامت ہے، لڑائی جھگڑے کی علامت ہے، جنگ کی نشانیاں ہے، تلوار بغیر نیام کے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو ہم اسے کہیں گے مرحبا، اگر اس کا ارادہ ٹھیک نہیں آج تلوار بھی عمر کی ہوگی اور سر بھی عمر کا ہوگا۔ رسول اللہ کے کانوں میں یہ آواز گونجی، آپ کھڑے ہو گئے،
اور کہا کہ خبردار عمر کو کچھ نہ کہنا. یہ خود نہیں آیا, میں نے خدا کی بارگاہ سے دعائیں مانگ کر عمر کو اپنے دربار میں بلوایا ہے. حضور باہر آ گئے, حضرت عمر آئے, تلواریں پھینک دی, رسول اللہ نے سینے سے لگایا, حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا, حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے, عرض کیا رسول اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر اہل زمین ہی نہیں بلکہ اہل آسمان بھی, خدا کے فرشتے بھی آسمانوں میں جشن منا رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے جو مرید مصطفیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ بھی ہے. رسول اللہ نے جن کے لیے دعائیں مانگی کہ اے پروردگار عمر کو مسلمان بنا دے, تو عمر نے کلمہ پڑھا, رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی. رسول پاک نے انہی کے لیے کہا, حضرت عمر کے لیے, لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ نے میرے بعد اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بناتا. یہ حضرت عمر کی شان ہے. نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے, نبوت ایک بہت بڑا مقام ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا, میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن ہاں اگر نبوت میرے بعد بھی جاری رہتی تو جو اوصاف ایک نبی کے اندر پائے جانے چاہیے وہ اوصاف عمر کے اندر تھے. اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی, اللہ رب العالمین اگر میرے بعد بھی کسی کو نبی بنانے کا ارادہ رکھتا تو فاروق اعظم کو اللہ رب العالمین نبوت عطا فرماتا. یہ حدیث کم ہے حضرت عمر کی شان میں. نبوت جیسا منصب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر اس کا جو اہل ہے وہ فاروق اعظم ہے, وہ عمر ہے. کہ اللہ اگر میرے بعد بھی کسی کو نبی بناتا تو فاروق اعظم کو بناتا. جو اوصاف ایک نبی میں ہونے چاہیے وہ اوصاف اللہ نے فاروق اعظم میں رکھے. حضرت عمر وہ شخصیت جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کہے سبحان اللہ, سب کہتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ حدیث یاد رکھنے کی ہے. بے شک رسول اللہ نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. لیکن یہ حدیث رسول پاک نے حضرت عمر کے لیے بھی کہی. یہ الفاظ رسول اللہ کے حضرت عمر کے لیے بھی ہے کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عمر سے دشمنی رکھی, عمر سے بغض رکھا, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. لہذا جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو عمر سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے, اور جو خدا کے رسول سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. پتہ چلا کہ عمر کی محبت خدا کی محبت ہے اور فاروق اعظم کی دشمنی یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی دشمنی ہے. یہ مقام اور مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا. آپ نے جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 40. آپ سے پہلے 39 مرد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمان ہو گئے, آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ, 40. آپ جانتے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر دو بچے کو, اپنی طرف کر لو, کہ ہم نے جتنی تاریخیں بیان کی صحابہ کی حدیثیں, حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا, کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے. حضرت عثمان آئے چوتھے نمبر پر, کلمہ پڑھا, آپ کو گھر میں باندھ دیا گیا, کہا جب تک دین نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, منع کر دیا. جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خود کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے گئے ابو جہل کے دروازے پر. کس کے دروازے پر؟ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے, اس کے دروازے پر گئے. اور ابو جہل حضرت فاروق اعظم کے ماموں بھی تھے. کون تھے؟ حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی. تو ابو جہل حضرت فاروق اعظم کے کیا تھے؟ ماموں. گئے دروازے پر دستک دی, پوچھا کون؟ کہا کہ عمر آیا ہے, اور ایسے نہیں آیا, مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے. آج کے بعد جو عمر کی تلوار تمہارے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی تھی, آج عمر کی تلوار
اسلام کے حق میں اٹھے گی اور تمہاری مخالفت میں اٹھے گی۔ ابو جہل جسے قریش کے رئیس کی حیثیت حاصل تھی، جو سردار تھا، حضرت عمر کے یہ الفاظ سن کر گھر کی کنڈی اس نے نہیں کھولی، باہر نہیں آیا، اندر سے اس نے کہا کہ عمر ایسا نہ کرنا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا، اسلام قبول نہ کرنا، محمد کا غلام نہ بننا، مگر دروازہ کھول کر باہر نہیں آیا۔ اتنا خوف حضرت عمر کا۔ آپ نے اسلام قبول کیا، عمر تھی 27 سال حضرت عمر کی۔ آپ یہاں سے نکلے، قریش کے جو دیگر سردار تھے ان کے گھروں پر گئے، انہیں جا کر یہی الفاظ کہے، عمر مسلمان ہو گیا ہے، مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے، آج تک جو تلوار تمہارے حق میں اٹھتی تھی آج کے بعد تمہاری مخالفت میں اٹھے گی۔ مگر کسی بھی قریش کے رئیس نے، سردار نے حضرت عمر کا سامنا نہیں کیا، ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ نے کہا بھئی کیا بات ہے، جب بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے اسے مارا جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس پر تشدد کیا جاتا ہے، مجھے کیوں نہیں مارا جاتا؟ کوئی میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ کوئی میرا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک شخص نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ اعلان ہو جائے تمہارا کہ عمر مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پہلے تو جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے حکم تھا کہ اپنے دین کو چھپائیں، اسلام کو چھپائیں، کسی کے سامنے اعلان نہ کریں، کافر حملہ کر دیتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے ایمان کو چھپانے کے بجائے اعلان کرتا پھر رہا ہے، سب کے گھروں پر خود جاتا ہے اور خود جا کر بتاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، آؤ جو کرنا میرے ساتھ کرو، مگر کوئی عمر کے مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ جا کر اعلان کر دیا اس شخص نے، بہت سارے کافر جمع ہو گئے، حضرت عمر کو مارنے لگے، شور شرابہ ہو گیا۔ ابو جہل نے جب اس کے کانوں میں شور پہنچا، وہ اپنے دیوار پر چڑھا، اپنے مکان کی چھت پر، اور اس نے اہل علاقہ سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، کیا شور ہے اور یہ کیا جنگ ہے؟ بتایا گیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے اور لوگوں میں اشتعال پھیل گیا ہے۔ اہل علاقہ اسے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے۔ ابو جہل ایک پہاڑ پر چڑھا، پتھر پر، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھانجے کو اپنی پناہ دے دی ہے، کوئی عمر کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سب لوگ دور ہٹ گئے، حضرت عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر نکلے اور ابو جہل کے پاس گئے، جا کر اسے کہا کہ تو جو مجھے پناہ دیتا ہے، عمر کو تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، عمر تیری پناہ تیرے حوالے کرتا ہے، عمر کو جو سایہ ملا ہے، مصطفیٰ کی کملی کا سایہ مل چکا ہے، وہی سایہ عمر کے لیے کافی ہے۔ عمر کو کسی بھی کافر کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ پناہ مانگتے تھے، تلاش کرتے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ میں تیری پناہ تجھ پر واپس پھینکتا ہوں، مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ہے وہ فاروق اعظم جن کے لیے رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب، اے مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ ہے وہ فاروق اعظم جن کے لیے رسول پاک فرما رہے ہیں اے پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر محدث ہوتے ہیں، اور میری امت کا جو محدث ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی ہر امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین کچھ باتوں کا الہام فرماتا ہے اور وہ درست باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے محدث ہونے کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علی وہ بندہ ہے کہ جس کی رائے کے مطابق رب پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت علی کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کوئی علی کا نام لے کر حضرت فاروق اعظم پر بھونکے، اس کے بھونکنے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے بھونکنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضرت عمر ہو، حضرت علی ہو، آپس میں پیار رکھتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں کوئی دشمنی نہیں، آپس میں کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ وہی علی ہیں، یہ کہہ رہے کہ عمر کی بات کرتے ہو، عمر تو وہ ہے اگر کوئی مشورہ دے دے بارگاہ رسالت میں
تو اللہ ان کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے. رسول پاک بیٹھے ہو، صحابہ اکرام تشریف فرما ہو اور مجلس مشاورت ہو، مشورہ طلب کیا جا رہا ہو، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کچھ اور مشورہ دیا، کسی نے کچھ اور مشورہ دیا. ایک مرتبہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آپ نے بھی کچھ مشورہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں دوران مشاورت حضرت عمر نے 20 مرتبہ جو مشورے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو ان میں سے 20 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو مشورہ حضرت عمر نے رسول پاک کو دیا، رب کائنات نے حضرت عمر کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما کر رسول پاک کو حکم دے دیا کہ جو مشورہ عمر نے دیا ہے اے خدا کے پیغمبر آپ پر لازم ہے کہ اسی بات پر آپ عمل فرمائیے. جو مشورہ حضرت عمر دیتے 20 مرتبہ قرآن کی آیت ان کی موافقت میں نازل کر دی گئی کہ عمر نے بالکل درست کہا، عمر نے بالکل درست کہا. 10 سال مسند خلافت پر فائز رہے. دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. پروردگار مجھے شہر مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما. یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. شان اور مقام اور مرتبہ قرآن کی آیتوں سے، احادیث مصطفیٰ سے بالکل واضح. اور حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بیٹی حضرت حفصہ رسول پاک کے نکاح میں آئی. کہا سبحان اللہ. آپ رسول پاک کے سسر بھی ہیں. کہا سبحان اللہ. صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رسول پاک کے نکاح میں. حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ یعنی ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور کے نکاح میں. اور حضرت علی کی بیٹی حضرت آہستہ بولتے ہیں آپ، حضرت علی کی بیٹی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم، آپ کا نکاح ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ. یعنی فاروق اعظم وہ شخصیت ہے جو رسول پاک کے سسر. اگر سب کہہ دیں سبحان اللہ تو کوئی پابندی نہیں. فاروق اعظم رسول پاک کے سسر ہیں اور مولا کائنات مشکل کشا کے داماد بھی ہے. مولا کائنات مشکل کشا کے حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ اور حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، یعنی امام حسن و حسین کی بہن. امام حسن و حسین کی بہن. تو وہ شخص ظالم نہیں جو علی اور عمر کی دشمنیاں گنوائے، جو علی اور عمر کی لڑائیاں قوم کے سامنے رکھے. وہ بندہ دشمن اسلام نہیں تو کیا ہے؟ دشمنوں کو لوگ اپنی بیٹیاں دیتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ. دشمنوں کو لوگ بیٹیاں دیتے ہیں، دشمنوں سے لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں یا دشمنوں سے لوگ محبت کرتے ہیں. ارے یہ وہی فاروق اعظم ہے جس نے اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی اور علی نے اپنی بیٹی فاروق اعظم کے نکاح میں دی. رسول اللہ داماد ہیں فاروق اعظم کے، فاروق اعظم داماد ہیں علی المرتضیٰ کے. آپ ان باتوں سے ہٹ جائیں کہ ام کلثوم کی اس وقت عمر کیا تھی، ان باتوں کو چھوڑ دیں. ہر زمانے کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ہر زمانے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگ مطلقہ سے یا بیوہ سے نکاح کرنے کو اچھا نہیں جانتے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. رسول اللہ نے 11 شادیاں کی. کتنی؟ ایسا بولتے ہیں آپ. اور ایک شادی آپ کی حضرت عائشہ سے تھی رسول اللہ کی جو کنواری تھی. باقی 10 نکاح جو رسول اللہ کے ہوئے وہ سب کی سب کیا تھی؟ ان کا کسی کا دوسرا نکاح تھا اور کسی کا تیسرا نکاح. رسول یہ بات کوئی غلط نہیں، لیکن ہر زمانے کا اپنا اپنا رسم و رواج ہے. حضرت عائشہ جب رسول پاک کے نکاح میں آئی تو عمر بہت کم تھی. اس بات کو اختلاف نہ بنایا جائے. یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود بھی ہے اور روافض کی کتابوں کے اندر بھی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں سبحان اللہ. جانتے امام جعفر صادق؟ آپ نے کیونکہ فقہ جعفریہ کے وہ امام ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کوئی عورت
کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں کرے یا اپنے والد کے گھر میں بھی وہ عدت کر سکتی ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ شوہر کے مرنے کے بعد فی قانفی میں یہ کہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت کرے گی. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اپنے والد کے گھر میں بھی وہ عدت کر سکتی ہے. کس نے کہا؟ امام جعفر صادق نے. یاد رہے گا امام جعفر صادق. تو آپ سے پوچھا گیا کہ دلیل کیا پوچھا گیا؟ دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، جب فاروق اعظم کو، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، شہید کر دیا گیا تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے اور انہوں نے اپنی عدت اپنے والد حضرت علی کے گھر میں پوری فرمائی. کہاں پوری فرمائی؟ حضرت علی کے گھر میں. اب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری فقہ الگ ہے، ہماری فقہ، اور اس کی بنیاد امام جعفر صادق نے رکھی. اور امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے. اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی اپنی بیٹی کو لے کر، آہستہ بولتے آپ، آ گئے تو پتہ چلا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی فاروق اعظم کے نکاح میں دے رکھی تھی. ہماری نامانے کم سے کم امام جعفر صادق کی بات کو ہی قبول فرما لیں، اپنے مسلک کی باتوں کو تسلیم فرما لیں کہ آپس کا کوئی اختلاف نہیں تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ یہ کہا جائے کہ حاکم وقت تھا، جابر تھا، نعوذ باللہ ظالم تھا، اس کے پاس طاقت تھی، علی نے روکا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا. فاروق اعظم زبردستی اٹھا کر لے گئے. نعوذ باللہ ایسی بات کوئی مسلمان قبول، مولا کائنات مشکل کشا کے گھر سے اس کی بیٹی کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی کسی عام باپ کے گھر سے اس کی بیٹی کو نہیں اٹھا سکتا. باپ کتنا ہی ڈرپوک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزدل کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوف زدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور دل والا کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں اگر کوئی گھس کر اس کی بیٹی پر ہاتھ ڈالے، کوئی ڈرپوک یا بزدل باپ کھڑا رہے گا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ. ایک طرف مولا کائنات مشکل کشا ہو، فاتح خیبر ہو، علی کی طاقت کی باتیں ہوں، علی کی شجاعت کی باتیں ہوں، علی کی بہادری کی باتیں ہوں، علی کی ہمت کی باتیں ہوں، علی کی طاقت کی باتیں ہوں، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ علی کے گھر میں داخل ہو کر علی کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، تو یہ بات کسی کی بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے. حضرت علی نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم کے پاس، حضرت فاروق اعظم نے رشتہ مانگا، یہ بات درست ہے، لیکن حضرت علی نے اسے بصر و چشم قبول فرمایا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے فرمایا. اس میں حضرت علی کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ رشتے خوشی کے تھے، محبت کے تھے، پیار کے تھے. آپ کس راستے پر چل پڑے؟ فاروق اعظم کی دشمنی میں، فاروق اعظم کے بغض میں، فاروق اعظم کی نفرت میں. کبھی اسے ظالم کہا، کبھی اسے غاصب کہا، کبھی اسے جابر کہا کہ اس نے فدق چھیننے والوں کا ساتھ دیا، کبھی کہا بیٹی کو اٹھا کر لے گیا، کبھی کہا دروازہ حضرت سیدہ پر گرا دیا، کبھی کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور وہ حمل حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے زائل ہو گیا، ضائع ہو گیا. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر دور رسالت میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر سیدہ فاطمہ کا مکان اگر سلامت نہیں رہا تھا تو کائنات میں پھر کسی کا گھر بھی سلامت نہیں رہ سکتا. کائنات میں پھر کسی کا گھر بھی سلامت نہیں رہ سکتا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا، نعوذ باللہ ان کا حمل گر گیا، کبھی کہتے ہیں ان کے گھر کو آگ لگا دی، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں گھس گئے اور ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، کبھی کہتے ہیں کہ باغ فدق چھین لیا. تو یہ ساری باتیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کیا حضرت علی اتنے کمزور تھے کہ کبھی ان کی بیوی پر حملہ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتے، ان کی بیٹی پر حملہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کہتے؟ کیا یہ ساری، کیا اس میں حضرت علی کی توہین نہیں ہے؟ بولیے.
کیا اس میں حضرت علی کی توہین نہیں؟ ایسا کوئی سلسلہ، ایسا کوئی کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اس پر ہم اگلے جمعے کو باتیں کریں گے۔ ابھی ہماری جو گفتگو ہے اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیدہ سیرت پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگلے جمعے کو اللہ نے زندگی دی اور وقت دیا تو انشاءاللہ ان موضوعات پر جو اعتراضات ہیں اس پر ہم اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز بات، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ آئیں گے 2 بجے؟ ہاں انشاءاللہ۔ بھائی جب تقریر 1:30 بجے شروع ہوگی تو تم 2 بجے کیا کرنے آؤ گے؟ پھر تم بولتے ہو تقریر کا ٹائم اوپر ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے خیال میں نہیں ہے حضرت۔ اچھا ایک اور روایت سنا دوں میں جس سے آپ تازہ ہو جائیں، کیونکہ یہ مشکل باتیں ہوتی ہیں آپ نہیں سنتے۔ حضرت علی کیا کہا حضرت علی نے کہ عمر وہ ہے اگر کوئی مشورہ دے تو قرآن کی آیت حضرت عمر کے مشورے کے مطابق اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ حضرت بلند بات سے کون ہے؟ حضرت علی۔ اگر کوئی ظالم جابر یہ کہے حضرت علی اور عمر کی آپس میں نہیں بنی تو اسے کہے کہ اپنے کام سے کام رکھ۔ حضرت علی حضرت فاروق اعظم سے محبت کرتے تھے اور فاروق اعظم حضرت علی سے۔ حضرت علی نے کہتا میں ایک رات سویا، میں نے خواب دیکھا کہ فجر کا وقت ہے اور میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے سلام پھیرا، رسول پاک نے سلام پھیرا اور آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اسی اسنا میں ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئی۔ رسول پاک نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا لیا، چند کھجوریں اٹھائی اور تناول فرما لی، اور اس کے بعد وہ ٹوکرا تقسیم کر دیا اور ایک کھجور رسول اللہ نے اٹھا کر حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے دی، میں نے اس کھجور کو کھایا، ابھی کھا ہی رہا تھا تو خواب آنکھ کھل گئی۔ آنکھ اللہ کرے آپ کو بھی ایسا خواب آ جائے، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی کہتے ہیں آمین۔ آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کی مٹھاس کو اپنے منہ میں محسوس فرمایا۔ تھا یہ خواب؟ کیا خواب ہے؟ کھجور بٹ رہی ہے، فجر کا وقت ہے اور دربار رسالت ہے اور کھجور مجھے رسول اللہ نے کھلا دی، کھا ہی رہا تھا، آنکھ کھل گئی، لیکن منہ کے اندر کھجور کی مٹھاس۔ آہستہ بولتے ہیں آپ، کھجور کھانی چاہیے، کھجور میں بہت طاقت ہوتی ہے، کھجور میں۔ آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ۔ ہاں صرف قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے ایک مہینے تک، کھجور بھی کھانی چاہیے۔ کھجور بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے، لہٰذا گوشت اب ختم ہو جانا چاہیے اور کھجوریں اب کھائیں آپ لوگ۔ وہ کہا کہ میرے منہ کے اندر کھجور کی مٹھاس، اور میں نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد فجر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ دور تھا حضرت عمر کی خلافت کا۔ اگر سب کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو پتہ چل جائے کہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ علی سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کہ دور خلافت فاروق اعظم کا میں بیدار ہوا اور فجر کا وقت تیار ہوا، نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد نبوی میں تو مصلی رسول پر تھے فاروق اعظم، ان کی اقتداء میں پڑھی نماز، ان کی اقتداء میں پڑھی نماز۔ اب کوئی نعرہ حیدری لگا کر حضرت عمر کی توہین کرے، تنقیص کرے تو سوچنے کی بات ہے کس کے خلاف بات کرنے لگے ہو؟ اس کے خلاف جو علی کا امام تھا، جس کو سمجھ میں آئے گی نا وہ کہے سبحان اللہ۔ بھائی اس کے خلاف بات ہو رہی ہے جو امام علی ہے، امام مصلی پر فاروق اعظم ہے اور پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو فاروق اعظم حضرت علی کے امام ہوئے کہ نہیں؟ اور اپنے امام کی کوئی توہین برداشت نہیں کرتا۔ آپ نعرہ علی لگا کر فاروق اعظم کی توہین کریں اور کہیں قیامت کے دن علی ہماری سفارش کریں گے تو یہ تمہاری بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ آئے، کہا فاروق اعظم نے سلام پھیرا، میں نے دیکھا کہ اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جس طرح میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، جس طرح میں نے خواب میں، اور بیٹھ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اتفاق یہ تھا کہ کھجوروں کا ٹوکرا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، کھجوروں کا ٹوکرا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔
اسی اسنا میں حضرت فاروق اعظم نے چند کھجوریں اٹھائیں اور تناول فرما لی، اور اس کے بعد وہ کھجوروں کا ٹوکرا مجھے دیا، کہا کہ اسے تقسیم کر دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تقسیم کیا، ایک کھجور فاروق اعظم نے مجھے عطا فرمائی، میں نے اسے کھا لیا، جب وہ ختم ہو گئی تو میں نے دوسری کی طلب کی، دوسری کی کہ ایک اور مل جائے، ایک اور۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ میں نے پیچھے حدیث سنائی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر محدث گزرے ہیں اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ علی اگر رسول پاک نے تجھے دوسری دی ہوتی تو میں بھی تجھے دوسری عطا فرما دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ حضرت علی اور حضرت عمر کی محبتیں کیا ہیں؟ کائنات ذرا زور سے سبحان اللہ۔ یہ وہ عمر ہے 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ کتنے؟ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، 1036 شہروں کو آپ نے فتح فرمایا۔ کتنی فتوحات؟ 1036 فتوحات فاروق اعظم کی۔ اپنے دور خلافت میں 4000 سے زائد نئی مساجد آپ نے تعمیر فرمائی دور خلافت میں۔ اور جب مدینہ مکہ المکرمہ سے ایک دن واپس پلٹنے لگے، راستے میں ایک مقام پر رک کر اپنی سواری کو باندھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اب عمر کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیا؟ اب عمر کمزور ہو گیا ہے، یہ پہلے کی طرح طاقتور نہیں رہا۔ قبر اس کے کہ اس کے ذہن میں فتور آ جائے، فتنہ آ جائے، اسے اپنے پاس طلب فرما لیں۔ اللہم اجعل شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، یہاں تو حاکم وقت کرسیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا جو صدر ہے پتہ نہیں 76 75 78 سال کا ہے، وہ ابھی حکمرانی کا شوق چڑھا ہے اسے۔ اور حضرت عمر جب آپ کو شہید کیا گیا عمر تھی 63 سال۔ صدیق اکبر جب رخصت ہوئے تو عمر تھی 63 سال۔ رسول پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا تو عمر تھی 63 سال۔ موافقت دیکھیے نا رسول اللہ کی حضرت صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے۔ ایسے نہیں دونوں یار رسول پاک کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ رسول اللہ بھی 63 سال کی عمر میں رخصت ہوئے، صدیق اکبر بھی اور فاروق اعظم بھی 63 سال کی عمر میں، اور دعا مانگ رہے مولا مجھے اپنے پاس طلب فرما لے۔ اور اسی اسنا میں سواری کو باندھا، بغیر بستر کے کچی زمین پر لیٹ گئے اور ایک اینٹ کو اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ کون لیٹا ہے؟ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم کچی زمین پر لیٹ رہا ہے، تکیہ نہیں ہے، اینٹ اٹھا کر رکھ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے عدل و انصاف کا فرش سے لے کر عرش تک شہرا ہے۔ یہ وہ لیٹ رہا ہے کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھنے والے بادشاہوں کے پاؤں لرز رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس کا یہ اعلان ہے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پر ایک کتا پیاسا مر گیا تو فاروق اعظم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ یہ وہ عمر ہے 36 لاکھ مربع میل کا حاکم اللہ سے دعا کر کے، اے پروردگار مجھے موت دے شہادت کی، مجھے موت دے۔ علماء نے لکھا موت کی تمنا بری ہے، موت کی تمنا، لیکن اگر کوئی بندہ دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ دنیا کے فتنوں سے جو اسے دین سے دور کر دے، جو اس کے عقائد و نظریات کو مٹا دے، اگر اس وجہ سے وہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی شہادت کی تمنا کرے تو یہ بالکل مستحب ہے، کیونکہ فاروق اعظم دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک۔ ایک حدیث مجھے یاد پڑتی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ شروع سے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے شہادت طلب کرتا رہے اور سچے دل سے وہ شہادت کی آرزو یا جستجو رکھے، پروردگار عالم اسے شہادت کا درجہ اپنی شایان شان ضرور عطا فرمائے گا، اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن شہادت کی آرزو اور جستجو اس کے دل میں کیا ہو؟ سچی ہو۔ کیا ہو؟
سچی آرزو، سچی جستجو ہو اس کے دل میں، دعائیں کرتا رہے، اپنی موت بھی مر جائے تو اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ اسے شہادت کا درجہ دے گا۔ تو حضرت عمر دعا کرتے، مولا ایک تو موت دے شہادت کی، اور دوسری دے بھی شہر رسول میں، دے بھی شہر رسول میں، ان کے در پہ موت آ جائے تو جی جاؤں حسن کہ ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ یہ حضرت حسن رضا خان کا شعر ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یہ تو دعائیں ہیں بزرگوں کی کہ اللہ شہادت دے اور شہر مدینہ میں دے۔ کسی نے کہہ دیا کہ فاروق جنگ پر تو آپ جاتے نہیں، مدینے میں جنگ ہوتی نہیں، مدینے میں جنگ ہوتی نہیں، اور باہر آپ لڑنے کے لیے جاتے نہیں تو شہید کہاں سے ہوں گے؟ اگر آپ کو شہادت چاہیے تو مدینے سے باہر جانا ہوگا، تو مدینے سے، اور اگر مدینے میں چاہیے تو شہادت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ اسلامی دارالخلافہ ہے، یہ اسلامی دارالخلافہ ہے۔ یہاں پر تو سب چاروں طرف مسلمان ہیں، کوئی آپ کو یہاں پر کیسے قتل کر سکتا ہے؟ آپ کو خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، کوئی آپ پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک انجینئر صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا تو وہ کہنے لگا کہ افسوس اس بات کا نہیں کہ کربلا میں صحابہ کے آل رسول جو ہے وہ شہید ہوئے، کربلا کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ وہ کہتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہزارہاں صحابہ کے ہوتے ہوئے آل رسول کو کس طرح قتل کر دیا گیا۔ اس کا اعتراض تھا ہزارہاں صحابہ کے ہوتے ہوئے کیوں آل رسول کو قتل کیا گیا، یہ اعتراض تھا۔ یعنی کوئی ایسی بات، ایسا موقع رافضی جانے نہیں دیتے کہ جس سے صحابہ کرام کی توہین کا اگر پہلو نکلتا ہے تو اسے قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی وہ تھا کربلا، کون سی زمین تھی؟ اطراف و کناف میں کوئی علاقہ، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ جتنے ساتھی حضرت امام حسین کے ساتھ تھے صحابی نہیں تھے، اگرچہ تابعی تھے یا کسی صحابی کی اولاد تھے، کیا ان میں سے کسی نے امام حسین کو چھوڑا؟ نہیں، سب نے امام حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ بہت افسوسناک اور انتہائی دردناک واقعہ ہے واقعہ کربلا، آل رسول کو قتل کیا گیا۔ تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا گیا، اس سے بڑا تاریخ انسانی میں کوئی دردناک واقعہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم یزید پر، اس کے حواریوں پر، جو لوگ امام حسین کے قتل میں شامل تھے، سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم کسی کو اچھا، اور جو انہیں اچھا کہے ہم اسے بھی اچھا نہیں کہتے، مگر سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی بات کرنے والوں کی زبانیں اس وقت گونگی کیوں ہو جاتی ہیں کہ جب زمین مدینے کی ہو، کربلا نہیں، زمین مدینے کی ہو، اور بندہ مصطفیٰ کا داماد ہو، اور وہ حاکم وقت بھی ہو، اور وہاں پر تشرب بھی شہر مدینہ ہو، اور اس موقع پر حاکم وقت کو 40 دن پیاسا رکھے جانے کے بعد قتل کر دیا جائے۔ یہ دردناک واقعہ نہیں ہے؟ اس واقعے پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس واقعے کے محرکات پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس سے بڑا واقعہ فاروق اعظم، جن کے لیے بلکہ آپ کی بیٹی ام حفصہ نے کہا تھا کہ آپ یا تو شہر مدینہ سے باہر جائیں اگر آپ کو شہادت چاہیے، اگر مدینے میں موت چاہیے تو شہادت آپ کو نہیں مل سکتی۔ 10 سال 5 مہینے بندہ منصب خلافت پر رہے، اس کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے ہو، جس نے عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، لیبیا کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، 1036 شہروں پر جس نے اسلام کے پرچموں کو بلند کیا، جس کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی ہوں، اسے شہر مدینہ میں آ کر ایک زر خرید غلام قتل کر دے، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ ایک زر خرید غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ آ کر قتل کر دیتا ہے، اور مصلی رسول پر قتل کرتا ہے آپ کو۔ آپ مصلی رسول پر ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے، پے در پہ وار کیے، 6 صحابہ کرام اور شہید ہو گئے، آپ پیچھے ہٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے مصلی پر کھڑا کیا،
اور انہوں نے نماز کو مکمل کیا. حضرت عمر کو اٹھا کر لے گئے. آپ کبھی ہوش میں آتے کبھی بے ہوش ہو جاتے. 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے. جب آپ ہوش میں آتے تو آپ کو بتایا جاتا کہ فلاں نماز کا وقت ہو گیا, تو آپ فرماتے تھے کہ ہاں جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ. اس موقع پر بھی آپ نماز پڑھتے رہے زندگی اور موت کی کشمکش میں. آپ بیان کریں, ہم بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات کہ اس کا نعمت بدل پوری دنیا کے اندر آج تک کوئی نہ دے سکا. لیکن کیا حضرت عمر کی بات نہیں کرنی چاہیے, جن کو اتنا وار کیا گیا کہ اگر انہیں دوا پلائی جائے تو ان کی رگیں کٹ چکی تھی, وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی اور انہیں کچھ افاقہ نہیں ہوتا تھا. مگر اس موقع پر بھی حضرت فاروق اعظم نے اپنی نمازوں کو چھوڑا نہیں. جب ہوش میں آتے تھے تو نماز کی فکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہا کہ جاؤ اور جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہیں کہ فاروق اعظم آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ عمر کو رسول پاک کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے. کیونکہ جس حجرے میں رسول پاک دفن ہے, صدیق اکبر فاروق اعظم دفن ہے, یہ گھر تھا حضرت عائشہ کا. یہ کیا تھا؟ گھر تھا حضرت عائشہ کا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں پہلے ان سے 1 مرتبہ اجازت لے چکا ہوں, مگر 1 مرتبہ دوبارہ اپنے بیٹے کو بھیجا. حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور جا کر اجازت آپ سے طلب کی حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگرچہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی, مگر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی. کہا کہ جب مجھ پر منافقین اور دشمنوں نے مجھ پر بہتان لگایا اور مجھ پر الزام لگایا, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے بات کرنا بند کر دی اور میں رسول اللہ سے اجازت لے کر اپنے گھر میں آ گئی, میں نے آ کر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ رسول اللہ سے میرے بارے میں بات کریں, تو میرے والد خاموش رہے. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ میرے بارے میں رسول اللہ سے بات کریں, تو میری ماں بھی خاموش رہی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں عمر کے احسان کا بدلہ اسے نہیں دے سکتی. عمر وہ واحد شخص تھا جو مشکل کے اس دور میں رسول پاک کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ حضرت عائشہ کو آپ کے نکاح میں کس نے دیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا حضرت عائشہ کا رشتہ اللہ کی طرف سے مجھ پر پیش کیا گیا. تو حضرت فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, جو خدا اس پاک بی بی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہے وہی خدا تو اس پاک بی بی کی عزت کی اور اس کی عفت کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے پروردگار, اور تو اس چیز سے پاک ہے. جب حضرت عمر نے یہ کلمات کہے تو رب کائنات نے حضرت عائشہ کی بارات میں قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی, اور اس میں حضرت عمر کے جو الفاظ تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم, رب کائنات نے حضرت عمر کے ان الفاظوں کو بھی قرآن مجید کی زینت بنا دیا تھا. جس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ جب میری پاک دامنی کی گواہی پر میرے والد ابو بکر خاموش تھے اور میری ماں خاموش تھی, اگر میدان میں کوئی کھڑا ہوا تو وہ فاروق اعظم تھا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جگہ حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی. کیا یہ کم مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا کہ رسول پاک کے مبارک پہلو میں آرام فرما ہے؟ آج دنیا اسلام کے کسی بھی کونے سے جب کوئی بندہ رسول پاک کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے تو حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کیے بغیر وہ باہر نکل نہیں سکتا, اس لیے کہ رسول پاک نے انہیں اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی ہے اور ان کی خدمات کو قبول فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد